السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى۔ الحمدللہ اللہ تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبہ ہے، جو ساری کائنات کی چیزوں کے تنہا خالق اور مالک ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے نیک بندوں کے لیے کئی ایک موسم اور مواقع مقرر کیے ہیں تاکہ ان میں وہ کثرت سے اعمال صالحہ انجام دے سکیں۔ انہی مواقع میں سے ایک ذی الحجہ کا عشرہ بھی ہے، جس کی فضیلت کے بارے میں ہم قرآن و حدیث میں متعدد دلائل آتے ہیں جو ہم پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو اللہ کا بہت زیادہ شکر، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بڑائی حمد و ثنا کہ جس مہینے میں ابھی فی الحال ہم ہیں، ذی القعدہ کو جو مہینہ ہے، ذی القعدہ کا جو مہینہ ہے وہ بھی حرمت والا ہے۔ اس کے بعد کل سے جو انشاءاللہ باذن اللہ شروع ہو رہا ہے ذی الحجہ کا، وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کے بعد کا مہینہ، یعنی 3 مہینے پے در پے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینے ہونے کی وجہ سے اس کی افضلیت اور اس کی جو اہمیت ہے اور فضیلت ہے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے حرمت والے مہینوں میں رکھا کہ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں ہم نے جو بھی کوششیں کی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوئی، اور اگر اس میں کچھ کمی بیشی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ 10 دن ہم لوگوں کو دے دیے کہ اس میں ہم کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اور بہت زیادہ درود و سلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام پر، کیونکہ آج کے ٹاپک میں اور دیکھا جائے تو اس مبارک مہینے کی اہمیت و فضیلت ہی پوری کی پوری ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ جب بھی ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، ہم شعوری اور غیر شعوری طور پر قربانیوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہم سب اپنے بچپن سے بس یہی دیکھتے آئے اور سنتے آ رہے ہیں کہ قربانی کی عید یا بقرہ عید، یعنی بکرے ذبح کرنا، بہت سادہ گوشت کچا دیکھنا، بہت سے غریبوں محتاجوں کو تک گوشت کو پہنچانا، اور 2-3 دن تک اچھے اچھے کھانے پکانا کھلانا بس۔ لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی سمجھ دی کہ اب ہماری ان ذی الحجہ کے دنوں میں تھوڑی سی سوچ بدلی ہے، فضیلت کے بارے میں ہم نے جانا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے اور اس میں ہم کیسے اپنے رب کا قرب حاصل کریں گے، کیونکہ لفظ قربانی بھی قرب سے ہے، اور یہ ہمارے اردو کا ہی لفظ ہے۔ مثلا مجھے آپ کی قربت چاہیے کہ میں آپ پر قربان جاؤں، تو قربانی کا مطلب کیا ہے کہ اس جانور کے ذبح کرنے کا مقصد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور اپنے رب کی خوشنودی اور قرب حاصل کرنا، جیسا کہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی اللہ کے وہاں تمہارا خون جانور کا اور تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ کہ تقوی مینس یہ کہ تمہاری نیت کیا تھی۔ کوئی بھی خیر کا کام، قربانی کرنا بھی افضل ہے، اس کے علاوہ ان 10 دنوں میں جو بھی خیر کے کام ہے تو کس نیت سے تم نے کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم وہ مقصود ہے۔ تو قربانی سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یعنی اللہ کا قرب پانے کے لیے ہم اور کیا کیا کر سکتے ہیں، چونکہ یہ افضل ایام میں افضل دن ہے، تو اس میں کرنے کے حاصل کرنے کا نیکیوں کو پانے کا، تو جو عقل مند ہوتا ہے وہی ان وقتوں سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ دن جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک ان دنوں سے افضل کوئی دوسرا دن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کیا ان کا کیا شعور ہے، کیا ہم کو علم ہے، کیا ہماری کوشش ہے ان دنوں میں کوئی نیکی کمانے کی۔ یعنی عام طور پر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے کہ بقرہ عید کیوں مناتے ہیں، کیا وجہ ہے، تو کامن سوال کیا ہوگا، چونکہ قربانی کی جاتی ہے، چونکہ حج کیا جاتا ہے، بس۔ اس کے علاوہ وہ نہیں ہے کہ ہم حج پر نہیں گئے لیکن ہم کیسے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے، کون سے ایسے کام کریں گے۔
کیونکہ ہمارے یہاں وہ ساری رسومات تو عام ہے اور بہت شوق اور جوش و خروش سے منائی جاتی ہے، جس کا ثبوت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی نہیں ملتا، نہ ہی صحابہ کرام نے کبھی اس کو رسم منائی ہو، تہوار منایا ہو، نہ ہی کسی حدیث سے کوئی فضیلت ملتی ہے۔ لیکن یہ جو افضل ترین اور بہت زیادہ نیکی کمانے کے دنوں کا پتہ ہمارے بہت سے لوگ ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ تو ہم جو موجود ہیں اس وقت، ہم لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں کہ ان دنوں کی فضیلت کیا ہے، ان دنوں میں ہم کون سا ایسا کام کر کے اللہ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی وجہ جو ہمارے دین کے ذمہ دار ہیں، مسجدوں کے امام ہیں، علماء ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتاتے ان دنوں کے بارے میں۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جن کو پہلی مرتبہ پتہ چلے گا کہ ان دنوں کی اہمیت کیا ہے۔ تو ان دنوں کی مثال ہم ایسے سمجھیں گے کہ مثلا کہیں پر یہ آفر لگی ہوئی ہو کہ فلاں جگہ اگر کوئی ایک آدمی 1 گھنٹہ مزدوری کرے تو اس کو 10 سال میں جتنا کما سکتا ہے اس کو 1 گھنٹے میں اتنے پیسے ملیں گے۔ اب کسی کو پتا چلا اور اس نے 1 گھنٹہ مزدوری کر لی اور جا کر 10 سال کی مزدوری کے لیے پیسے لے لیے، اور اس نے یہ فائدہ صرف اپنی ذات تک رکھا، دوسروں کو نہیں بتایا، جبکہ یہ تمام آفر تھی، کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، یعنی عام آفر تھی۔ تو جب دوسروں کو پتا چلے گا تو ان لوگوں کا اس آدمی پر کتنا غصہ اور ناراضگی ہوگی کہ ہم کو بتایا بھی نہیں کہ یہ اتنا، یعنی ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا لیتے۔ تو سوچے کہ آج ہمارے دین میں جو لوگوں کو بتاتے ان تمام نیکیوں کو کمانے کے موقعوں کے بارے میں، تو قیامت کے دن لوگ کتنا زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہم کو پکڑ کر پوچھائیں گے، سوال کریں گے کہ انہوں نے ہم کو نہیں بتایا تھا، ہم کو اندھیرے میں رکھا تھا، ان کو پتا تھا اچھی باتوں کا اور دین کی صحیح سمجھ تھی، سب کچھ تھا، لیکن ہم تک ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری جو تھی وہ پوری نہیں کی۔ تو ہم سب ذمہ دار ہیں، اور ہم سب ذمہ داری کے بارے میں ہم سب سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کریں گے کہ تم نے لوگوں تک بات پہنچائی تھی، تمہاری استطاعت جتنی تھی اس کے مطابق تم نے کوشش کی تھی۔ تو ہم سب کو کوشش کرنا ہے انشاءاللہ، ہم بھی ان سب سے فائدہ اٹھاتے، مگر وہاں کا یہ جھگڑنا، یہ بحث و مباحثہ کرنا کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا۔ دونوں پچھتا رہے ہوں گے، جنہوں نے نہیں بات پہنچائی لوگوں تک وہ بھی، اور جن تک بات نہیں پہنچی وہ بھی۔ تو آج ہم اپنی آنکھیں کھولیں کہ آج الحمدللہ ہم کو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی فضیلت اور اس میں کرنے کا کام کیا ہے۔ ہم دونوں چیزیں دیکھیں گے، پہلے تو فضیلت دیکھیں گے کہ کیوں ہم منائیں یہ 10 دن، کیوں ہم محنت کریں، کیوں کوشش کریں۔ تو یہ جو 10 دن ہیں 1 ذی الحجہ سے لے کے 10 تاریخ تک، ان کے عظیم ہونے کی وجہ کیا ہے، اس حوالے سے سب سے پہلے ہم قرآن سے ثبوت دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فجر میں ان دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ تو ان 10 دنوں کے بارے میں مفسرین کے امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ 10 رات ذی الحجہ کے دن ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں۔ تو قسم جس چیز پر بھی کھائی جاتی ہے وہ کسی خاص تعلقات، کوئی خاص اہمیت کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قسم کھانا کسی چیز پر تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی فضیلت کی وجہ سے اس دن کی قسم کھائی ہے۔ ان دنوں میں فضائل ہے کہ اس میں یوم عرفہ کا دن ہے کہ جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ ان دنوں میں اسلام کا 5واں رکن حج ادا کیا جاتا ہے۔ ان دنوں کی فضیلت اس لحاظ سے بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ذی الحجہ کے ابتدائی یعنی شروع کے 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی دوسرے ایام ایسے نہیں ہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام کو سب سے زیادہ جو عمل محبوب تھا اور سب سے زیادہ جو افضل لگتا تھا ان کے لیے کیا تھا، وہ جہاد تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا کہہ رہے کہ یہ 10 دن کی عبادت جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر جہاد کے لیے نکلا اور پھر کسی چیز کے ساتھ واپس گیا، یعنی وہ شہید ہو گیا تو اس کا درجہ ان 10 دنوں سے بڑھ گیا۔
ورنہ जिहाद भी नहीं है, इतना अफजल है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन दिनों में बस बस वयस्कुरुस्मल्लाह फी अय्यामिन मालूमात, और इन मुकर्रर दिनों में अल्लाह का नाम याद करें। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि इससे मुराद अशरा ज़िलहज्जा है। इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई अय्याम ऐसे नहीं जिसमें नेक अमल अल्लाह ताला को इन ज़ुल्हिज्जा के 10 दिनों से बढ़कर अजीम और महबूब हो। चुनांचे तुम कसरत के साथ इनमें तहलीलात यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीरात यानी अल्लाहु अकबर, तहमीदात यानी अल्हम्दुलिल्लाह बयान करो। सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह जो हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से गुज़िश्ता हदीस के रावी हैं, इस अशरे में इतनी इबादत करते थे कि इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यानी अपनी ताकत से भी ज्यादा इसमें कोशिश करते थे। और इसके अलावा क्या है कि यानी इन दिनों की फजीलत, अशरा ज़िलहज्जा की फजीलत के बारे में फतह अल बारी में इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अशरा ज़िलहज्जा को बुलंद पाया मकाम और नुमाया रुतबा हासिल होने में जो वाज़ेह और ज़ाहिरी सबब मालूम होता है वो ये है कि इसमें तमाम तर इबादत जमा हो गई हैं। मसलन नमाज, रोजा, सदका, हज, जो किसी दूसरी चीज में नहीं, यानी दूसरे दिनों में मसलन आप हज नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों में हज भी आ गया, कुर्बानी भी आ गई, तो ये सारी चीजें हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें करने के मुस्तहिब अमल कौन से हैं और क्या है, लेकिन उससे पहले इसके फजीलत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और भी। तो यहाँ पर यही है। और दोनों हदीस जो हम लोगों ने पढ़ी है फजीलत के बारे में, तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, तो आपके यहाँ नेक अमल का जिक्र हुआ, तो साहबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर हमेशा नेकियों का जिक्र किया करते थे कि कौन सी नेकी का किसका अजर ज्यादा है, क्योंकि उनकी नजर हमेशा आखिरत पर होती थी कि कैसे हम जन्नत को हासिल करने वाला अमल करें और कैसे हम अपने रब को राजी करने के कौन से काम करें। हमेशा उनकी सोच और फिक्र होती थी। तो साहबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अफजल अमल बताइए कि हम कौन सा अमल अफजल है जो करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के नजदीक इन 10 दिनों से ज्यादा कोई भी अफजल अमल नहीं। यहाँ भी साहबा कराम ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जिहाद भी नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहाद भी नहीं। हम इन दोनों हदीसों में बार बार जिहाद का जिक्र आ रहा है, और ये भी कि 10 दिन जिहाद से भी अफजल, वो कैसे, क्योंकि साहबा कराम जिहाद को अपने नजदीक सबसे अफजल समझते थे और कोशिश भी करते थे। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जो जिहाद के बराबर हो, यानी कि उससे भी अफजल हो, यानी जिहाद से भी अफजल कोई अमल है तो बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला अजीदु, कि मेरी नजर में तो ऐसा कोई अमल नहीं है जो जिहाद से अफजल हो या उसके बराबर हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स के क्या के बारे में तुम्हारा क्या कहना है, क्या कोई ऐसा कर सकता है तुम में से कोई शख्स के जिहाद के लिए निकले और अ, अब चाहे उसको उस सफर के लिए 1 महीना लग जाए या 3 महीना लग जाए या साल भर भी लग जाए, और वहां अल्लाह की राह में वो अपनी जान माल से जिहाद कर रहा हो, और तुम जब से वो निकला, इस सफर पर निकला है, तो तुम अपनी मस्जिद में खड़े हो जाओ और उसके वापस लौटने तक मुसलसल तुम नमाज में ही रहो, और जब तक वो वापस नहीं आता है मुसलसल रोजे से रहो। तो उस शख्स ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम कौन कर सकता है, यानी मुसलसल 1 महीना या 3 महीने या साल भर रोजा रखना, मस्जिद में हमेशा नमाज अदा करना, ये कौन कर सकता है, उसकी ताकत कौन रख सकता है, ये तो हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये चीज मुमकिन नहीं है, तो मेरे नजदीक कोई ऐसा अमल भी मुमकिन नहीं है जो जिहाद से अफजल हो या बराबर हो। तो यहाँ से पता चलता है कि जिहाद कितना अफजल तरीन अमल है। तो अल्लाह का फजल है कि अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह ताला घर बैठे हमको अमन अमान के अंदर रहते हुए, हर तरह की नेमतों में रहते हुए जिहाद से बढ़कर अजर दे रहे हैं। तो हमें और क्या चाहिए। कहने का मकसद ये कि जो दिन आ रहे हैं, जो कल से शुरू हो रहे हैं इंशाअल्लाह, और इसमें की गई नेकियों का एक एक लम्हा हमको जिहाद के मैदान में, जहां वक्त मौत का हर वक्त मौत का अंदेशा लगा रहता है,
مگر ہمارے امن و امان کے ساتھ عبادت کرنے سے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیں گے. اور اس میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی اتنی اہمیت کیوں ہے, کیوں ان 10 دنوں کو اتنی اہمیت دی گئی ہے, کہ پورے سال کے پوری دنیا کے افضل ترین دن تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ان دنوں میں نیکیوں کے تمام مواقع جمع کر دیے ہیں. 5 وقت کی نمازیں ہیں, روزے بھی ہیں, اللہ کا ذکر بھی ہے, صدقات بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, لیکن 2 خاص عمل وہ ہیں جو ان 10 دنوں کے علاوہ کسی اور دن آپ کر ہی نہیں سکتے. یعنی عام دنوں میں آپ روزہ بھی رکھتے ہو, صدقہ بھی کرتے ہو, نمازیں بھی پڑھتے ہو اور خیر کے کام بھی کرتے ہو, لیکن 2 کام ایسے ہیں کہ ان 10 دنوں کے علاوہ آپ پورے سال کر نہیں سکتے. نمبر 1 عرفے کے دن کا روزہ, اور اس دن کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا, اور دوسرے حج کا عمل کہ سال بھر آپ حج نہیں کر سکتے سوائے ان 10 دنوں میں, اس لیے کہ ان دنوں میں اسلام کے 5 ارکان ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ان دنوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے کہ 5 ارکان, یعنی ہم عرفے کے دن ویسے بھی ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, ایک اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, لیکن حج نہیں کر پاتے. تو حج کا جو دن جمع ہو گیا تو پورے 5 پلرس آف اسلام جو ہے وہ ان 10 دنوں میں جمع ہو گئے. جیسے کہ ابھی ہم رمضان سے گزرے, جس میں رمضان کی آخری 10 راتیں افضل ترین راتیں تھی, جس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا تھا کہ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی ہو سکتی ہے, مگر ان 10 دنوں کا تو ہم کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ یہ 10 دن محنت کر لو, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ افضل دنوں کی بدولت اللہ تعالیٰ تم کو بہت زیادہ اجر و ثواب دیں گے. تو ان دنوں کی شروعات کل سے ہو رہی ہے. کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے ذی الحجہ کے 25 سے دیکھتے ہیں کہ نیک عمل جو ہمیں ان دنوں میں کرنے ہیں اس کی شروعات 2 شرائط سے ہوتی ہے. یعنی سب سے پہلے جو ہم کو اس ذی الحجہ میں داخل ہونا ہے تو اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے کہ میں اس میں کوئی بھی خیر کا عمل کروں گی, کوئی بھی نیکی کا عمل کروں گی تو وہ کس کے لیے میں کروں گی. تو اپنی نیتوں کو درست یہ کرنا ہے کہ یعنی خالص یہ کام میں کروں گی اللہ تعالیٰ کے لیے اور میرا کوئی مقصد نہیں ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ میں جو بھی خیر کا کام کروں گی, میں روزہ رکھوں گی, میں اللہ کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بیان کروں گی, میں نماز پڑھوں گی, میں صدقہ کروں گی, میں جو بھی خیر کا کام کروں گی وہ طریقہ کون سا ہونا چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تب جا کے ہماری یہ کوششیں قبول ہوگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا محبوب ہوگی. تو ان دنوں میں کرنے کے کام کیا ہے کہ نفل روزہ. ابو داؤد نسائی کی صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات, ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے, شروع کے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے. اور اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے, بہت افضل ہے, اور بھی دوسرے اللہ کی راہ میں دنوں کے روزے. لیکن ان 10 دنوں میں جو یہ آ رہے ہیں, پھر اس کے علاوہ یوم عرفہ کا دن. اب روزے کے لیے تو آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جو روزہ رکھے گا تو اس کے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کے اگلے سال اور پچھلے باجی آواز چلی گئی. آواز نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی باجی. روزے کی فضیلت بول رہے تھے جب سے چلی گئی. ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی ابھی آ رہی ہے. تو روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو کرنے کے کام ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ پورا 9 دن روزہ رکھتے تھے, کیونکہ 10ویں دن تو روزہ نہیں رکھنا ہے نا.
اور روزہ کیا ہے؟ نیک کاموں میں سے ایک کام روزہ بھی ہے. حضرت بریدہ بن خالد رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے اور وہ بعض امہات المومنین سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ، 10 محرم اور ہر مہینے میں 3 ایام کا روزہ رکھتے تھے. اور ان دنوں کی فضیلت جو بتائی گئی ہے کہ 9 دن کا جو 9ویں عرفات کا روزہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ پچھلے اور اگلے سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آگے بھی دیکھیں گے اس کی فضیلت. تو دنیا کی مبارک 10 دن یعنی جو ہے اس میں ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ ان 10 دنوں میں 8 ذی الحجہ جس کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، 8 ذی الحجہ کی تاریخ کو کیا کہتے ہیں؟ یوم ترویہ. کہ حاجی کیا کہتے ہیں؟ احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کے ارکان کی شروعات کرتے ہیں. اس طرح یوم عرفہ کا دن ہے اور 10 ذی الحجہ کا دن یوم نحر یعنی قربانی کا دن ہے. تو یوم عرفہ جو ہے عرفات کا دن کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بہت فضیلت رکھی ہے اور ان دنوں کی قسم بھی کھائی ہے. اور یہ وہ دن ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم حج العرفہ کا نام دے کر پورے کے پورے حج کے کو اس میں سمیٹ دیا ہے. یعنی جس نے اگر عرفہ میں قیام نہیں کیا گویا اس کا حج ہی نہیں ہوا. اور پھر یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں پر پوری کائنات پر سب سے بڑی نعمت دے کر اس کو مکمل کیا، اور وہ ہے دین اسلام کی نعمت. یعنی عرفہ کا دن ہے کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام جیسے دین نعمت کو مکمل کیا. جیسے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو. آواز آ رہی ہے ابھی بھی؟ یہ پرابلم ہو رہی ہے؟ آ رہی آ رہی اب آ رہی ہے. رہی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو اور میں نے پسند کیا دین اسلام کو. یعنی جیسے سورہ آل عمران میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یعنی قیامت کے دن اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول اسلام کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ اسلام ہے. اور اسی دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے قبر میں سب سے پہلے سوال کریں گے کہ من ربک ما دینک من نبیک. تو ہمارے لیے خوشی کا دن عرفہ کا دن ہے کہ جس دن ہمارا دین مکمل ہوا. تو یوم عرفہ یہ ذو الحجہ کے جو حرمت والے مہینے میں ہے، جو مہینہ ہے یہ عرفات کا دن ان افضل دنوں میں سے ایک دن ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ہم لوگوں نے پچھلے ذی القعدہ کی فضیلت میں پڑھا تھا کہ ان الدین عند اللہ اسلام. یعنی وہاں ان عدت الشہور عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ کے نزدیک جو مہینے ہیں حرمت والے، اور یہ 12 مہینے جو بنائے گئے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. اور یہ یوم عرفہ وہ دن ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ کہ معلوم شدہ دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ایام معلومات کون سے ہیں؟ عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن. یوم عرفہ یہ وہ دن ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، اسی میں یہ یوم عرفہ کا دن بھی آ گیا. پھر یہ وہ دن ہے عرفہ کا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوم المشہود کہا ہے. سورہ بروج میں وشاہد و مشہود، اس دن کی قسم اللہ نے کھائی ہے. والشفع والوتر، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وتر جو ہے وہ یوم عرفہ ہے. یہ یوم عرفہ کا دن ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے یہاں ان 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی اور دن میں نہیں ہے. انہی میں سے یوم عرفہ ہے کہ اس دن میں کیا جانے والا عمل جہاد سے بھی زیادہ افضل فرمایا گیا. اور دین کی تکمیل کا جو ہم لوگوں نے ابھی سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کی آیت پڑھی ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے اور مسلم کی بھی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک یہودی آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے قرآن میں، تمہاری کتاب میں
ایک آیت ہے کہ اگر ہمارے پاس وہ آیت ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی نے پڑھ کر سنایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دین. آج کے دن میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہے؟ ہمیں وہ دن وہ جگہ جہاں پر یہ آیت نازل ہوئی ہے ہم کو اچھی طریقے سے یاد ہے. معلوم ہے کہ وہ جمعہ کا دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے تھے, قیام کی حالت میں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو تم یہ جو کہتے ہو کہ ہمارے اوپر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے, لیکن ہم اس دن کو وہ عید نہیں مناتے جو تم اپنی طرف سے منانا شروع کر دیتے ہو, کیونکہ مسلمانوں کی عیدیں وہی ہیں جن کو اللہ نے عید کا دن بتایا ہے. یعنی عیدین جو ہمارے لیے مقرر کی گئی ہے, یعنی عید الضحیٰ اور عید الفطر, وہی دراصل ہمارے لیے. باقی جمعہ کا دن جو ہے وہ بھی خوشی کا دن ہے, جیسے کہ آج جمعہ ہے الحمدللہ, تو یہ دن ہمارے لیے خوشیوں کا ہے اور عید منانے کے دن ہے. پھر یوم عرفہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن کے روزے رکھتے تھے. انہی میں سے یوم عرفہ کا روزہ ہے جس کے بارے میں علماء کا قول ہے کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے, کیونکہ خصوصی طور پر یوم عرفہ کے روزے کی الگ سے فضیلت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا کہ یہ یوم عرفہ کا 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. لیکن یاد رکھیے کہ معافی کا ذریعہ وہ ہے کہ صغیرہ گناہوں کی. یہاں پر ہمیشہ سوال آتا ہے کہ کیلنڈر کے ہر ملک میں الگ الگ ٹائم ہوتے ہیں. مثلا آج سعودی میں 1 تاریخ ہے ذی الحجہ کی اور ہمارے وہاں کل ہوگی, تو اس کے حساب سے ہم یوم عرفہ کا روزہ کب رکھیں؟ تو اس میں علماء کے 2 بڑے یعنی بعض علماء حدیث کے لفظ کو دیکھتے ہیں صیام یوم عرفہ, عرفہ کے دن کا روزہ, جس دن حاجی عرفات میں جاتے ہیں. تو بعض علماء کا قول ہے کہ تمام جگہ اسی دن روزہ رکھنا چاہیے, چاہے کہ آپ کے ملک میں وہ 8 تاریخ ہو. اور بعض علماء کا قول ہے کہ جس طرح رمضان کا شروع ہونا ہم اس ملک کے چاند دیکھنے کے مطابق رکھتے ہیں, روزہ تو ایسے ہی ان ملک والوں کے لیے اپنے ملک کے مطابق رکھنا چاہیے. مثلا ہمارے ملک میں اذان کوئی اور ٹائم پر ہوتی ہے, ہم اس ٹائم پر نماز پڑھتے ہیں. دوسرے ملکوں میں اذان جو ٹائم پر ہوتی ہے وہ اس وقت پر نماز پڑھتے ہیں. تو اب ہم کیا کریں؟ اس کنفیوزنگ میں ہر سال یہ سوال آتا ہے کہ کیا ہم عرفہ کا روزہ رکھیں یا پھر ہم یہاں کی 9 تاریخ کا روزہ رکھیں. تو چونکہ ان دنوں میں روزے رکھنے کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے, تو 8 تاریخ کا بھی رکھ لیں کہ جس دن حاجی عرفات میں جاتے ہیں, اور دوسرے جو اپنے ملک میں 9 ذی الحجہ کا دن ہے اس دن بھی رکھ لیں, تاکہ دونوں میں سے جو بھی فضیلت والا دن ہوگا وہ ہم کو مل جائے گا, اور شک کی وجہ سے ہم اس خیر سے محروم نہیں رہیں گے انشاءاللہ کہ پتہ نہیں عرفہ کا روزہ افضل تھا اور مجھ سے چھوٹ گیا اور میں نے 9 ذی الحجہ کا رکھا. تو بہتر ہے کہ 2 دن کا رکھ لیں, اور 2 دن میں بھی اگر 9 دن کا رکھیں تو سب سے افضل ہے کہ عرفات کے دن کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ جو عرفات میں ٹھہرنے والوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے. ابو داؤد کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفے کا دن قربانی کا دن اور مینا کے دن 11 12 13 یعنی ایام تشریق, یہ سب عید کے دن ہیں. ہم اسلام والوں کے لیے کھانے پینے کے دن ہے, کیونکہ حاجی عرفات میں روزہ نہیں رکھتے. یہ عرفے کا دن وہ فضیلت والا دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے وہ میثاق لیا تھا, عہد لیا تھا اپنی عبادت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی ذریت کو, جو کہ چونٹیوں کی شکل میں تھی, قیامت تک آنے والے تمام انسانوں سے ایک وعدہ لیا تھا. سورہ اعراف آیت نمبر 172, الستو بربکم قالوا بلا شہدنا. تمام لوگوں نے اقرار کیا تھا, یعنی جو آج ہندو ہے, مسلم ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہیں, ان سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے ان سے وعدہ لے لیا تھا, اور سب نے کہا کہ قالوا بلا شہدنا. انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. لیکن دنیا میں آ کر پھر ان کے ماں باپ نے ان کو یہودی بنا دیا, نصرانی بنا دیا, مجوسی بنا دیا, وہ کر دیا.
لیکن یہ حجت نہیں چلے گی نا اللہ تعالیٰ کیا کہ چونکہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو بنایا تو ہمارا کیا قصور ہے. تو دنیا کی تعلیم کے لیے تم ماں باپ پر ڈیپینڈ نہیں رہتے ہو کہ ماں باپ نے بس، جب میرا باپ کا مثلاً کسان تھا ساری زندگی وہ مزدوری کرتا تھا تو میں بھی وہی کروں گا. کیوں آپ نکلتے ہو پڑھنے کے لیے اور یعنی ڈپٹی کلیکٹر اور یا جو بھی بننا چاہتے ہو وہ بنتے ہو؟ تو دنیا کے لیے جیسے کوشش کرتے ہو ویسے اپنی آخرت کے لیے کوشش کرنا تھا کہ عام دعوت تھی، ہر جگہ قرآن موجود ہے، ہر جگہ توحید والے موجود ہیں. تو یہ حجت اللہ تعالیٰ کیا نہیں چلے گی. تو تمام لوگوں نے اقرار کیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. یہ وعدہ بھی عرفہ والے دن لیا گیا تھا. پھر اس دن کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دن دعا کی قبولیت کا دن ہے، اور جس دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ترین وہ عرفات کے دن کی دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس افضل دعا میں ہمیں کیا کہنا چاہیے. وہ دعا جو سب سے پہلے ہم نے پڑھی، یعنی کسی نبی نے نہیں کہی، وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ دعا ہے کہ جو عرفات کے دن کثرت سے پڑھنا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات کے دن سے زیادہ کسی اور دنوں میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے. یعنی کتنی ساری فضیلت ہے. یہ نہیں کہ حاجی وہاں پر ٹھہرے، بلکہ ہم کو جو دن مل رہا ہے اس دن ہم کیا کریں گے کہ کثرت سے چوتھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے، دعائیں مانگیں گے، اپنے آپ کو جہنم سے نجات کے لیے اللہ سے دعا مانگیں گے. اس دن کی فضیلت کی وجہ سے شیطان بھاگتا ہے اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہوا اور واویلا کرتا ہے کہ جس قدر کے وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن کس قدر، یعنی سال بھر میں نے محنت کی ان پر اور ان کو جہنمیوں والے عمل پر لگا کر رکھا تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہیں. تو یہ دیکھ کر اس کو اتنا غصہ آتا ہے شیطان کو کہ اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے بھاگتا ہے وہاں سے اور ہائے واویلا کرتا ہے. اور کس طریقے سے اللہ کے بندے شیطان کے جال سے نکل کر اللہ کی رحمتوں کو پا رہے ہیں، یہ دیکھ کر اس کو بہت غصہ آتا ہے. پھر عرفے کا وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ آسمان والے فرشتوں کے ہاں فخر کرتے ہیں عرفات میں آنے والے لوگوں پر. مسند احمد کی حدیث ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب عرفات کی شام ہوتی ہے تو عرفات میں ٹھہرنے والے لوگوں پر فخر کرتے ہوئے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کو جو بکھرے ہوئے بالوں اور گرد و غبار میں میرے سامنے آئے ہیں. علامہ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے بارے میں فخر کرنا فرشتوں کے سامنے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہو چکے ہیں اور اپنے بندوں کو معاف کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے ان دنوں میں. پھر عرفات کا دن ہی اصل حج کا دن ہے کہ حاجی عرفات میں جا کر رکے نہیں، قیام نہیں کرے تو اس کا حج مکمل نہیں ہوگا. صحیح بخاری. ہم کو ضرورت کیا ہے؟ ہم کو ضرورت ہے کہ ان فضیلتوں والے دن سے ہم فائدہ اٹھائیں. اور اب اس فضیلت والے دن کو ہم پائیں تو کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پورے 10 دنوں میں کرنے کے عمل بتائے ہیں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے، تحمید، الحمدللہ، تحلیل، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ کثرت سے کہو. صحابہ کرام ایسا ہی کیا کرتے تھے. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ہم نے عرفات کی صبح میں دیکھا کہ کوئی تکبیر کہہ رہا ہے، کوئی تلبیہ کہہ رہا ہے. جو حج کرنے والے ہیں وہ تلبیہ پڑھ رہے تھے اور جو حج نہیں کرنے والے تھے وہ اس دن کا روزہ بھی رکھیں گے اور یہ ساری تسبیحات سارا دن کثرت سے پڑھیں گے. تو عرفات کے دن کی فجر سے لے کر تکبیر مقید شروع ہوتی ہے جو خصوصاً نمازوں کے بعد، فرائض کے بعد کہنے کا حکم دیا گیا ہے. جو پہلی ذی الحجہ سے شروع کیے کرتے ہیں وہ تکبیرات ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے کیونکہ اس کے پڑھنے والے کو خوشخبری دی جاتی ہے. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کس چیز کی خوشخبری دی جا رہی ہے؟ جنت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے. اور فرض کی نماز کے بعد کی تکبیر جو ہے اس کو تکبیر مقید کہتے ہیں. تو سلام کے فوراً بعد یا تمام تسبیحات پڑھ کر بھی تکبیرات کہہ سکتے ہیں. تکبیر بلند آواز سے کہی جائے. عورتیں بھی اگر کوئی غیر محرم نہیں ہے تو وہ بھی بلند آواز سے تکبیرات کہہ سکتی ہیں. تکبیرات کے الفاظ سب کو معلوم ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد.
اس دن کی افضل عبادت میں سے دعا ہے کہ عرفات کے میدان میں جن کو توفیق ملتی ہے خوب دعا کریں. ہم یہاں موجود ہیں، اس دن کو غنیمت جانے، بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام کہ دعا رد نہیں ہوتی. اور جیسے کہ ہم ان دنوں میں بال ناخن نہیں کاٹ رہے ہیں، تکبیرات کہیں گے، دعا کریں گے، تو زمین تو ساری کی ساری اللہ کی ہے. ہم جہاں کہیں بھی رہ کر اللہ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ قبول بھی کریں گے انشاءاللہ. خصوصی طور پر عرفے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک، کیونکہ خاص وقت بتایا گیا کہ اس دن کیا ہے، اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فخر کرتے ہیں اپنے بندوں پر، کثرت سے جہنم سے آزادی دلاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو ان دنوں 10 دنوں میں یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے، اور یہ اول وقت میں فرض نماز ادا کرنا ہے. اس کے علاوہ کیا ہے کہ کسی کے اگر چھوٹے ہوئے روزے ہیں مثلاً، تو وہ کیا کر سکتے ہیں کہ ان دنوں میں روزہ اس نیت سے رکھ سکتے ہیں کہ فرض روزے جو چھوٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے ان دنوں کے روزے قبول کرے، اور ہماری کوتاہی اور کمی جو رہ گئی ہے کہیں روزوں میں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور آسان کرے. تو اور اس کے علاوہ فرض نماز تو اول وقت میں ادا کرنا ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ نفل نماز کی کثرت ان دنوں میں، عام دنوں میں اگر تہجد کی نماز کی عادت نہیں پڑی ہے تو کم از کم ان 10 دنوں میں محنت کر لیں کہ فجر سے پہلے اٹھیں، 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں، 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھیں. اگر روزہ رکھنا ہے تو سحری کے لیے اٹھیں گے ہی، اس کے ساتھ ہی کیا ہے، وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ الوضو، اس کے ساتھ 2 4 6 8 جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے تہجد کی نماز پڑھیں. کیونکہ رمضان میں جو ہم تراویح پڑھ رہے تھے وہ بھی قیام تھا، قیام اللیل تھا، یہ بھی قیام اللیل ہے، اور ان دنوں کو سب سے زیادہ افضلیت دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ ان دنوں میں جو کرنا ہے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ ذکر کی بڑی فضیلت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں. جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. تو ان 10 دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوب یاد کرنا ہے. اور یاد کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، فضول باتوں سے بچانا ہے، فضول کاموں سے بچانا ہے، فضول وقت ضائع کرنے سے بچانا ہے، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے. بس اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا جماعت میں ذکر کرتا ہوں، جو ان یعنی بندوں کی جماعت سے بہتر یعنی فرشتوں کی جماعت میں. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگ اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں میں کرتے ہیں. تو آپ سب کے لیے بھی آفر ہے، جو بھی جمع ہوئے ہیں، کہ روزانہ کی کلاس میں جوائن کریں تاکہ آپ لوگوں کو یہ مجلسوں کی فضیلت ملے. کسی دن تفسیر کی کلاس ہو رہی ہے، کسی دن گرامر کی ہو رہی ہے، کسی دن یہ دعا سنی جا رہی ہے، اور دوسرے ٹاپکس پر وہ ہو رہا ہے. تو ان 10 دنوں میں کوشش کریں گے تمام، تاکہ اللہ کی مجلس میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، تاکہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا جو ذکر ہے اپنی بہترین مجلس میں کریں. تو اللہ کو یاد کرنے والا کی مثال حدیث میں زندہ کی دی گئی ہے، یعنی وہ انسان زندہ ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جو یاد نہیں کرتا ہے وہ مردہ ہے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یاد کرنے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے. اور جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، بہت ساری مجالس ہوتی ہیں نا، ہم گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، کہیں ملتے ہیں، شادی بیاہ کی ہوتی ہے، بس گئے کھائے پیے، اس کا کپڑا دیکھے، اس کا وہ دیکھے، اس سے خیریت پوچھے، اس کا وہ کیے، لیکن اللہ کا نام نہیں لیے، تو قیامت کے دن یہ مجلسیں جو ہے حسرت بنے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھیں جس میں نہ اللہ کو یاد کریں، نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی. اگر اللہ چاہیں گے تو انہیں سزا دیں گے، اور اگر اللہ چاہے تو معاف کریں گے. تو ایسی مجالس میں اول تو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، نہ کر سکیں تو وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے دعا ضرور پڑھ لیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو وہاں رہتے ہوئے جو بھی غلطی کمی کوتاہی جو بھی ہوئی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے. تو یہ چیزوں کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو بھی اس کا ذکر کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. پھر
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے، حمد اللہ کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی سورج تو ہر چیز پر جاتا ہے نا، کوئی ایک جگہ نہیں باقی رہتی ہے جہاں سورج نہیں پہنچتا ہے. تو جس چیز پر سورج طلوع اس سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو کیا کلمے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگتا ہے. یعنی آپ ایک سیکنڈ میں کتنی مرتبہ کہہ سکتے ہیں؟ تقریباً 10 مرتبہ، اور 10 درخت لگ گئے. تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم ان دنوں میں کثرت سے اگر اللہ کا ذکر کریں. ایام معدودات یعنی گنتی کے چند دن ہیں، جیسے رمضان میں بھی کہا گیا تھا 30 دن، یہ 10 دن ہے. 30 دن میں جو محنت کر کے کمانا تھا اس سے کہیں زیادہ 10 دن میں یہ کما سکتے ہیں اگر کوشش کریں ہم لوگ تو. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان سے ادا کرنے میں بڑے آسان ہیں لیکن اللہ کے ہاں میزان میں بہت زیادہ بھاری ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. وہ کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. پھر گناہ مٹانے والے کلمات ہیں الحمدللہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ 7 آسمانوں، زمین اور ان میں موجودہ تمام چیزوں سے بھاری ہے. پھر جنت کے خزانے سے دیا ہوا کلمہ کیا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانے کے بارے میں آگاہ نہیں کروں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر اسی طرح واقدنا بالانامل فانہن مسئولات مستنطقات، یعنی انگلیوں پر تسبیحات کو گنو کیونکہ انگلیاں جو ہے وہ قیامت کے دن ان کو گویائی دی جائے گی اور وہ اللہ تعالیٰ سے کے سامنے گواہی دیں گی. پھر ایک مرتبہ اگر آپ زبان سے الحمدللہ کہتے ہو تو وہ ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. تو کتنا وزن دار ہو جائے گا ہمارا ترازو نیکیوں سے. ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری جگہ کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. تو یہ کثرت سے دن ہے پوری کی پوری عبادت کرنے کے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ یوم النحر آ گیا. 9 دن آپ نے روزہ رکھا، 9 دن میں تہجد ادا کی، 9 دن میں آپ نے فرض نمازیں ادا کی، 9 دن میں آپ نے صدقہ کیا، کیونکہ صدقے کی بہت زیادہ فضیلت ہے ان دنوں میں کہ عام دنوں میں جو صدقہ کیا جاتا ہے اس سے بھی زیادہ. تو ہمارے کوئی اگر زکوٰۃ وغیرہ رہ گئی ہے باقی تو وہ ادا کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں جو روزے کی فضیلت ہے، ابھی ہم دیکھیں گے کہ ہم جو شروعات کریں گے اس دن کی تو وہ اس میں کیا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کر سکا، نیکی کا ارادہ کیا لیکن عمل نہیں کر سکا تو اس کے لیے اس نیکی کی نیت پر ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور جس نے کسی نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل بھی کر لیا اس کے لیے 10 سے 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور اللہ بہت وسعت والے ہیں، اپنی تمام صفات میں وہ وسعت والے ہیں، اپنی رحمت، اپنی قدرت، اپنی مغفرت میں وہ بہت برتر، بہت اعلیٰ اور خوب جاننے والے ہیں. یعنی اس کا علم بھی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، لہٰذا وہ دیکھتے ہیں کہ کس نے کس جذبے کے ساتھ کوئی نیکی کی یا مال خرچ کیا تو اس پر اسی اعتبار سے اس کا فضل زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے یہ 2 صفات ایک ہی جگہ پر آئی ہے. تو یہاں پر جو مال کا ذکر کیا گیا تو مال ہر وہ چیز ہوتی ہے جو انسانیت کی ملکیت میں ہوتی ہے، کسی ایسی شکل میں ہو جس کی کوئی قیمت ہوتی ہے یا نفع پہنچانے والی چیز ہو، جیسے کوئی ہنر وغیرہ ہو، یہ بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو یعنی عام دنوں میں جو صدقہ کرتے ہیں، عام دنوں میں جو وہ کرتے ہیں تو اس سے زیادہ کہیں افضل یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے بچانے والی چیز جو ہے وہ صدقہ ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا لوگوں میں سے سب سے افضل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتا ہو، کیونکہ اس سے بہتر سودا کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنا مال، اپنی جان، اپنا علم،
اپنی صلاحیتیں جو بھی اللہ نے دی ہے وہ اللہ کے لیے خرچ کریں، کیونکہ یہ سب ہمارا ذاتی نہیں ہے. تو جس نے دیا ہے کیا اس کو خوشی سے نہیں دیں گے؟ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں پر کس طرح خرچ کرتے ہیں. ایک حدیث میں اس چیز کی وضاحت آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو تم پر بھی خرچ کیا جائے گا. لاتو کی فیو کئی علیہ، خیرات کو مت روکو ورنہ تم سے بھی رزق کو روک لیا جائے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو تو اللہ کی راہ میں دے دیں، فقر و فاقہ کے ڈر کے بغیر کہ دے دیا تو پتہ نہیں کم ہو جائے گا یا نہیں ملے گا یا جو بھی ہے. نہیں، ملے گا، بڑھ چڑھ کر مال میں خیر و برکت بھی ہوگی اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ بھی ملے گی. اور اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور رات دن کی فیاضی سے اس میں کمی واقع نہیں ہوتی. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے اب تک کتنی فیاضی کی، یعنی کتنا کچھ خرچ کر چکے ہیں، لیکن اللہ کے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. اور لہذا خرچ کرنے میں خیر اور نہ خرچ کرنے میں شر ہے. ابو امامہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے ابن آدم، ضرورت سے زیادہ مال خرچ کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم اس کو روک لو گے تو تمہارے لیے برا ہوگا، اور گزر بسر کے لیے جتنا مال رکھنے پر تم پر کوئی ملامت نہیں، یعنی تمہاری گزر بسر کے لیے اگر تم مال روک کر رکھتے ہو تو کوئی ملامت نہیں، لیکن اس کے علاوہ ایکسٹرا جمع کر کے رکھنا اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا. اور دینے کی ابتدا شروع کرو اپنے اہل و عیال سے، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. تو جتنا زیادہ مال ہو اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے اور بخل سے کام نہیں لینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دنیا میں زیادہ مالدار ہیں قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے، سوائے اس کے کہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے اپنے دائیں بائیں اپنے آگے پیچھے خرچ کرے اور اسے بھلائی کے کاموں میں لگائے. اور خرچ کرتے ہوئے کبھی بھی مفلسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. بلال بن رباح کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال خرچ کیا کرو، عرش والے کی جانب سے مفلسی سے نہ ڈرو، یعنی سارے خزانوں کے مالک تو اللہ تعالیٰ ہیں، لہٰذا تم دو گے تو وہ تمہیں اور دیتے جائیں گے. اور جب تک انسان دیتا رہتا ہے انسان کے پاس نعمتیں باقی رہتی ہیں، اور جب انسان دوسروں کو دینا بند کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے وہ نعمتیں چھین کر کسی اور کی طرف منتقل کر دیتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہم کو دیا ہے، علم دیا ہے، مال دیا ہے، صحت دی ہے، جو بھی دیا، اگر ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے لے کر کسی اور کو دیں گے جو اس کا مستحق ہوگا. تو ہم بہتر ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے خود اس چیز کو خرچ کر دیں. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں، وہ انہیں ان کے پاس باقی اور ثابت رکھتے ہیں جب تک کہ وہ مسلمانوں کی حاجات پوری کرتے رہتے ہیں، کرنے میں لگا رہتا ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اور ان سے تنگ نہیں ہوتے. جب وہ دینے سے تنگ ہو جاتے ہیں تو وہ مال کی نعمت کو دوسروں کی طرف منتقل کر دیتے ہیں. یعنی کوئی شخص بار بار ہم سے مانگے تو ہم کیا اریٹیٹ ہو جاتے ہیں نا، کہ کیا ہر وقت پریشان کرتے ہیں یا اور کرتے ہیں، اس کا تو روز کا کام ہے مانگنا. اور مختلف طریقوں سے بعض مرتبہ ڈانٹ ڈپٹ کر یا احسان جتا دیتے ہیں یا اس کو کوئی نعمتیں نصیحتیں کرنے لگتے ہیں. تو ایسے میں اس کو خیر منانا چاہیے کہ جو اس کے پاس ہے اس کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، کیونکہ مال خرچ کرنے سے نہ صرف بہت سے خیر ملتے ہیں بلکہ انسان بہت سے شر سے بچا رہتا ہے. مثلا بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کریں. ابن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو اس وقت کہتے ہوئے سنا جب ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ان سے اپنے گھٹنے میں نکلے ہوئے زخم کے بارے میں پوچھا کہ اس زخم کو 7 سال ہو چکے ہیں اور بہت سا علاج بھی کروایا ہوں لیکن اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. تو عبداللہ بن مبارک نے کہا جاؤ اور ایسی جگہ جا کر کنواں کھدواؤ جہاں پانی کی ضرورت ہو، مجھے امید ہے کہ جب وہاں سے چشمہ پھوٹے گا تو تمہارے یہ خون رسنا بھی بند ہو جائے گا. جب اس شخص نے اس پر عمل کیا تو وہ صحت یاب ہو گیا. تو یہ سلف صالحین کے طریقے ہیں، یہ سب سلف صالحین کے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا ہم کو مال کو ہم نے دے دیا اللہ کی راہ میں، ہم کو نظر تو نہیں آیا کہ کہاں گیا یا کیا نہیں گیا. اللہ تعالیٰ کی انویسٹمنٹ بینک میں جمع ہو گیا، آخرت کے بینک میں جمع ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ اس میں سے خرچ کر کے ہمارے اوپر بھی ہم کو دنیا میں بھی لوٹاتے ہیں اور قیامت کے دن بھی. تو یہ 9 دن میں یہ سارے کام کرنے ہیں. افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ کہنا اور یہ ساری تسبیحات، اس کے علاوہ
खूब खूब सदका, डेली सदका करना है। जैसे कि कई दफा हम लोग ये हदीस आप लोगों को सुनकर जो रेगुलर है कि बाय हार्ट हो चुकी होगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोजाना 2 फरिश्ते आसमान से उतरते हैं और एक कहता है, एक दुआ देकर जाता है कि अल्लाह ताला जो आपकी राह में दे उसके रिस्क में खूब खैर बरकत दीजिए, और जो आपकी राह में देने से रुक जाए उसके रिस्क को रोक दीजिए, यानी तंग कर दीजिए। तो हम सोच लें कि अपने आप को हम दुआ के मुस्तहिक बनाना है, और वो भी कौन दुआ देकर जा रहे? फरिश्ते, जिनकी दुआ तो रद्द होती ही नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि वो गुनाहों से पाक मखलूक है। तो उनकी दुआएं तो अल्लाह ताला कभी भी रद्द नहीं करते। तो अल्लाह के वहां जाकर कहते, यार अब फुला ने आज खर्च किया, अल्लाह आप उसके माल में बरकत दीजिए। यार अब फुला ने आपकी राह में देने से रोक लिया, अल्लाह ताला उसके माल को रोक लीजिए, उस पर तंग कर दीजिए। तो ये सारी बाजी फिर आवाज चली गई। तो जी हम बाजी देखते आ हैं रही। कि ये 9 दिन जो है, और सर रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी आप पॉज किए थे, आप लीव हो गए थे ना इसलिए। हाँ, ये कॉल आ रहा तो उसकी वजह से मैं लेफ्ट हो गई। ओके, तो कुर्बानी के ये जो 9 दिन है, 9 दिन के बाद जो यौमुन नहर है, वो तमाम दिनों में अफजल दिन है। और उस अफजल दिन में करने का काम क्या है कि बाज लोग कुर्बानी के जानवर के साथ, यानी कुछ मसाइल समझेंगे कि हम लोग को किस तरह से कुर्बानी करना है। तो बाज लोग क्या करते हैं, कुर्बानी के जानवर के साथ अकीके की भी नियत कर लेते हैं, यानी बच्चा पैदा हुआ है, अब उसका अकीका भी साथ में इसी में कर लेते हैं। तो इसका हुक्म क्या है? असल चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा किराम का अमल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीके का जानवर कुर्बान किया, और कुर्बानी के लिए अलग जानवर की कुर्बानी की, और यही सहाबा किराम का भी अमल था। यानी हमारे वहाँ क्या तस्वुर है कि बकरा ईद आएगी, उसमें कुर्बानी अकीका कर देंगे और कुर्बानी भी हो जाएगी और अकीका भी हो जाए। ऐसा नहीं होता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, कुर्बानी का कुर्बानी के लिए अजर सवाब मिलेगा, अकीके का जो है कि बच्चा गिरवी होता है जब तक कि उसका अकीका नहीं किया जाए, तो उसका अलग एक वो है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले से रिवायत आती है कि उनके भांजे का उनको अकीका करना था। किसी ने कहा कि आप कुर्बानी के साथ इस चीज को शरीक कर लेना, तो उन्होंने इस चीज का इनकार किया। आप सबको पता है कि लड़के के लिए 2 बकरा और लड़की के लिए 1 बकरी होती है या बकरा होता है। फिर बाज औकात होता ये है कि लोग ऊंट, गाय, बैल में हिस्सा लेते हैं कि उनको गोश्त लेना है, कुर्बानी की नियत उसकी नहीं होती है, और बाकी लोग उसमें हिस्सा लेते हैं कुर्बानी की नियत से। तो उलमा कहते हैं ये जायज है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात। बाज उलमा का कौल है कि कुर्बानी अल्लाह के कुर्ब का जरिया है, लिहाजा सभी की नियत एक ही होनी चाहिए। यानी ये नहीं है कि गोश्त तो मिलेगा ही मिलेगा, बाज होते नहीं हमको इतना हिस्सा लेंगे तो इतना गोश्त मिलेगा और इतना किलो आएगा और ये आएगा, तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन असल नियत क्या रखना है कि अल्लाह ताला के लिए जो पसंदीदा अमल उस 10 तारीख का है उसमें वो काम करना है। फिर और एक हमारे वहाँ ये जो चीज है गलत फहमी के, फौत शुदा की तरफ से जो कुर्बानी की जाती है उसमें 3 शक्लें हैं। यानी हमेशा ये सवाल आता है, अच्छा जो दुनिया से चले गए हमारे माँ बाप हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, फौत हो चुके हैं, उनके लिए क्या कुर्बानी करें या नहीं करें? तो इसकी 3 शक्लें देख लें कि क्या हो सकती है। नंबर 1, फौत होने वाले ने मौत से पहले अगर वसीयत की हो और माल भी छोड़ा हो कि मेरा ये माल है, इससे मेरी तरफ से हर साल कुर्बानी करते रहना, फिर तो उसकी वसीयत पूरी करना चाहिए। एक शक्ल में उसकी तरफ से कुर्बानी की जाएगी, कौन सी? कि उसने माल भी छोड़ा है, वसीयत भी छोड़ी है कि मेरे माल से, मसलन उसका कहीं से किराया आता था, अब ये मेरे किराए में से हर साल वारिस जो है वो खर्च तो करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा क्या है, हर साल मेरे नाम की कुर्बानी भी करना। तो अब उसकी उस वसीयत को पूरा किया जाएगा। दूसरी शक्ल, वसीयत तो करके गए कि मगर माल नहीं छोड़े हैं, तो उसके वुरसा को इख्तियार है, चाहे तो उसकी तरफ से कुर्बानी करें
اور چاہے نہ کریں، کیونکہ اب ان کا حق ہے مال پر، اب ان کی مرضی ہے تو وہ قربانی کریں یا نہ کریں۔ تیسری شکل کہ اس میت کی طرف سے قربانی کی جائے جس نے کوئی وصیت نہیں کی، تو اس کے لیے الگ سے جانور کو ذبح کرنا یا قربانی فوج شدہ کے نام سے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ یعنی وصیت بھی نہیں کیے ہیں، مال بھی نہیں چھوڑے ہیں، کوئی کہا بھی نہیں ہے، اب آپ ایک رسم بنا لیتے ہو کہ ایک بکرا میری طرف سے اور ایک بکرا میرے ماں باپ کی طرف سے۔ اگر آپ خود اپنے لیے جو قربانی کر رہے ہو اس میں یہ بھی نیت کرو کہ اس کا اجر و ثواب میرے ماں باپ کو ملے تو ضرور ملے گا، لیکن خاص کسی میت کی طرف سے تو یہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ہر سال 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے، ایک جانور اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور دوسرا جانور اپنی امت کے لوگوں کی طرف سے جن کو قربانی نہ پاتے ہوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والی امت ہے، ان کی طرف سے آپ نے قربانی کی۔ اگر ہم نے جانور خریدا، یعنی یہ بھی ابھی مسئلے مسائل پڑھ رہے ہیں ہم قربانی کے، کہ مثلا ہم نے جانور خریدا اور وہ صحیح سلامت دیکھ کر جو بھی نقص کے بغیر خریدا، مگر تھوڑے دن میں وہ کیا ہو گیا، بیمار ہو گیا یا کوئی اور اس میں نقص پیدا ہو گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح کہ عبداللہ بن زبیر ان کے سامنے اس طرح کا مسئلہ پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ عیب جانور کے خریدنے سے پہلے کا ہو تو جائز نہیں تھا، مگر تم نے صحیح سلامت قربانی کا جانور خریدا اور اب وہ چوٹ لگ کر ہڈی اس کی ٹوٹ گئی ہے یا آنکھ ٹوٹ گئی ہے یا کوئی لنگڑا ہو گیا ہے یا جو بھی ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ ہاں لیکن بیمار اتنا ہو گیا کہ وہ اس کو قربانی سے پہلے مر جانے کا خطرہ ہے، تو پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا قربانی سے پہلے۔ اور بعض مرتبہ یہ سوال ہوتا ہے کہ اتنے سارے جانور قربان کرنے کی بجائے ساری امت کے لوگ مل کر کوئی ہاسپٹل یا کوئی فلاحی ادارہ، اسکول، جو بھی جس پہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، وہ کیوں نہیں خرچ کرتے؟ مطلب سارے ہی لوگ قربانی کریں، اس کی بجائے سب فنڈ جمع کر کے یہ کوئی ہاسپٹل کھول لیں، کوئی اسکول کھول دیں، کوئی مدرسہ کھول دیں۔ تو 2 چیزیں ہیں اس میں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس چیز کا حکم دیا ہے اس چیز کو اس طریقے سے کرنا چاہیے، چاہے کہ اپنی عقل اپنی سوچ کو اللہ کے تابع کرنا چاہیے۔ تو یہ کافروں منافقوں کی نشانیاں ہیں کہ قرآن میں کہا گیا کہ وہ اللہ کے حکم کو ہیلے بہانوں سے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ قربانی اسلامی شاعر میں سے ایک فریضہ ہے، جس کی استطاعت ہے وہ ضروری ہے کہ وہ فرض ہے اس پر کہ وہ قربانی کرے۔ اب اس کو ہیلے بہانے سے نہیں اس کو ٹالا جا سکتا۔ اچھا اسی پیسے کو ہم کسی غریب مسکین کے کام میں لگا دیں، کوئی اس کا گھر بنا دے، کوئی وہ کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فقر و فاقہ اور حاجات اور جنگوں کے لیے مال کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی آج کے مقابلے میں، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال کہا کہ اس سال ہم ایسا کرتے ہیں کہ قربانی نہیں کرتے ہیں بلکہ لوگوں کی ضروریات کے کاموں میں مال خرچ کرتے ہیں؟ ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ تو یہ سب شیطانی فلسفہ ہے۔ اگر ہمیشہ یہ ہوتا رہا تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا، اسلام کی ایک شکل ہی بدل جائے گی، آگے چل کے قربانی کا تصور ہی ختم ہو جائے گا، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہاں ہمارے پہلے لوگ کیا کرتے تھے، پتہ نہیں کیوں بے وقوف تھے، اور اس سے زیادہ ضرورت تو یہ تھی کہ کوئی اسکول بنا جاتے، کوئی کر دے۔ سال بھر ہے نا آپ کے پاس وہ کام کرنے کے لیے، اسی دن کیوں آپ کو یاد آ رہا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے افضل 10 تاریخ کا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ قربانی کرنا، اگر جس کی استطاعت ہو۔ بعض مرتبہ لوگ باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں، اب وہ اپنے جہاں ہے وہاں بھی قربانی کرتے ہیں اور اپنے ملک میں مسکینوں اور ضرورت مندوں کے لیے قربانی کرواتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی 9 بیویاں تھیں اور سب کی طرف سے ایک جانور قربان ذبح کرتے تھے، اور ایک امت کی طرف سے تو مسکینوں غریبوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور لے کر دے بھی دیتے تھے کہ وہ خود اپنی طرف سے قربانی کریں۔ پھر اسی طرح قربانی کے گوشت کو تقسیم کیسے کریں، یہ بھی ایک سوال آتا ہے ہر سال۔ تو سلف صالحین تابعین کے یہاں یہ طریقہ ملتا ہے کہ 3 حصے کرتے تھے، ایک خود کھانے کے لیے، دوسرا عزیز و اقارب کو ہدیہ دینے کے لیے، اور تیسرا غریبوں مسکینوں کو دیتے تھے۔ لیکن یہ 3 حصے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی سنت سے ثابت نہیں ہے کہ یہ مست ہے کہ کرے ضرور ایسا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے وقت 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی۔ کتنی کی تھی؟ 1 نہیں 2 نہیں، 100 اونٹوں کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے گوشت لے کر پکایا جائے۔
अब ऐसा नहीं कि 100 में से चलो 30 ऊँट दे दो, गरीबों मिस्किनों को 3 बांट दो, रिश्तेदारों को, और 30 बांट दो घर वालों के लिए, नहीं, सब में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा थोड़ा गोश्त लिया और क्या कहा कि इसमें से यानी पकाया जाए और उसका शोरबा पिया आपने। तो फिक्स नहीं है कि बराबर 3 हिस्से करे जाए, बल्कि कुरान के मुताबिक खुद भी खाएं, गरीब मिस्किन को भी देना है और रिश्तेदारों को भी देना है। क्योंकि बाज मर्तबा ऐसे मुल्क हैं जहाँ कोई लेने वाला नहीं मिलता है, बाज मर्तबा बहुत से हैं लेने वाले, तो जहाँ मसला हो वहां के मुताबिक वो किया जाएगा। कि ऐसा नहीं है कि खुद ही सब कुछ रख लेना है कि 3 हिस्से नहीं करना है, तो नहीं, हकदारों को भी उनका हक देना, लेकिन ये इसको 3 में डिवाइड करना ये चीज नहीं है। फिर ईद हो या जुमा हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतर से बेहतर कपड़े पहने, खुशबू लगाई, जरूरी नहीं है नए कपड़े हो, बल्कि साफ सुथरा जो भी बेहतर हो। ये 10 तारीख के अमल है। कुर्बानी का वक्त शुरू होता है ईद की नमाज के फौरन बाद से लेकर कुर्बानी का वक्त कब खत्म होता है, तो उलमाओं का इसमें इख्तलाफ है। बास कहते हैं कि 10, 11, 12, लेकिन कुरान में भी और हदीस में भी है कि अय्याम तशरीक ज़बा करने के, खाने पीने के दिन है। 13 ज़िलहज्जा की शाम तक, मगरिब से पहले पहले तक कुर्बानी की जा सकती है, लेकिन जितनी जल्दी किया जाए वो अफजल है। और अफजल कुर्बानी का दिन क्या है? 10 ज़िलहज्जा का यौमुन नहर। जिस शख्स पर कर्ज हो उसके लिए कुर्बानी का क्या हुक्म है? बाज लोग जब सारा साल तो कर्ज अदा करने की फिक्र नहीं होती है, लेकिन जब कभी कुर्बानी करने का मतलब हम बहुत कर्जदार हैं, हम कैसे अदा करें, तो यहाँ पर ये जान ले कि अगर किसी के ऊपर कर्ज है तो कर्ज की 2 शक्लें हो सकती है। नंबर 1, ऐसा कर्जदार जिससे कर्ज देने वाला मुतालबा करे कि फौरन अदा करो, तो उसको चाहिए कि पहले वो कर्ज अदा करे, और कर्ज अदा करने के बाद अगर उसकी इस्तिताअत है तो वो कुर्बानी करे। दूसरी मर्तबा क्या होता है कि बाज औकात ऐसा कर्ज होता है कि जैसे हर महीने इंस्टॉलमेंट वगैरह भरते हैं, तो हर महीने की किस्त देने के लिए रकम अगर मौजूद है और उसके अलावा आपके पास गुंजाइश है कि कुर्बानी कर सकते हैं, तो कुर्बानी करना चाहिए। और हीले बहाने इसमें नहीं करना चाहिए कि मेरे पास नहीं है और ये है, क्योंकि कुरान में 96 टाइम लफ्ज कुर्ब आया है, और ये कुर्बानी का तरीका जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही से नहीं, आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से मिलता है। हाबिल काबिल के किस्से में तो उस वक्त कुर्बानी कबूल होने का तरीका क्या था? यानी हर दौर में, हर अंबिया के दौर में कुर्बानी का तरीका मौजूद था। अब उनके वहां क्या तरीका होता था कि जो भी चीज अल्लाह की राह में वो कुर्बान करना चाहते, किसी मैदान में उसको डाल देते। कोई जानवर है, कोई खेती बाड़ी का सामान है, या फल फ्रूट है, या जो भी है, वो ले जाके जो भी कुर्बानी देना चाहते थे अल्लाह की राह में, उसको क्या करते थे? मैदान में डाल देते थे, और आसमान से एक आग आती थी, उसको जला देती थी, तो समझ लिया जाता था कि इसकी कुर्बानी कबूल हो गई। जिसके कुर्बानी को कबूल नहीं होना होता था अल्लाह की तरफ से, तो वैसे ही पड़े पड़े सड़ जाती थी। तो सूरह मायदा में हाबिल काबिल के किस्से में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, बेशक अल्लाह ताला कबूल करते हैं कुर्बानी को मुत्तकियों से। तकवा की डेफिनेशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा हम समझते हैं कि तकवा दरअसल क्या है। तकवा वाले वो लोग हैं जो अल्लाह से डरते हैं, और तकवा वाले वो होते हैं जो खुद को बदलना चाहते हैं। तकवा वाले वो होते हैं जो हिदायत की तलाश में लगे रहते हैं। तकवा वाले गुनाहों से बचते रहते हैं। तकवा वाले अल्लाह की बात मानते हैं, बेमकसद जिंदगी गुजार कर अफसोस करके चले जाने वालों में से नहीं होते, बल्कि एक बामकसद जिंदगी गुजारने वाले के वो ना भी हो तो उनका नाम अच्छे काम से लिया जाए। यानी दुनिया में अगर वो नहीं भी हैं, लेकिन लोग उनको अच्छे नामों से याद करें, दरअसल तकवा ये है। तो ये जो अफजल दिन है, अल्लाह ताला ने जैसे कि बास चीजों को फजीलत दी है, जैसे अंबिया तमाम फजीलत वाले हैं, लेकिन उन अंबियाओं पर भी 5 उलुल अज़्म पैगंबर जो है उनको फजीलत दी है। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, नूह अलैहिस्सलाम है, फिर ईसा अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये उलुल अज़्म पैगंबर है। तमाम अंबिया अफजल हैं, उन पर ये 5 लोगों को फजीलत दी है। इसी तरह महीनों में रमजान को फजीलत दी गई है, रातों में लैलतुल क़द्र को फजीलत दी गई है, किताबों में कुरान को फजीलत दी गई है, और इसी तरह यानी दिनों में जो है अफजल दिन पूरे साल के, इन 10 दिनों को फजीलत दी गई है। जैसे कि जगह में काबा है, मस्जिद नबवी है,
یا بیت المقدس ہے، یہ فضیلت والے ہیں. پانی پر زمزم کو فضیلت دی گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کے افضل ترین دن ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو تمام دنوں پر فضیلت دی ہے، تمام اوقات پر ان کو افضل ترین بنایا ہے. اگرچہ اس میں بہت سی حکمت ہے کہ ان دنوں کے افضل ہونے کی کیا وجہ ہے. اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو فضیلت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس چیز کا اللہ کے یہاں ایک الگ سے مقام و مرتبہ ہے، اور جس مقام و مرتبہ کے پیش نظر اس چیز کی قدر و منزلت جاننا، اس وقت سے فائدہ اٹھانا، اس کو بہتر سے بہتر انداز میں اللہ کی اطاعت میں اللہ کا قرب حاصل کرنے میں گزارنا اور نیکیاں پانے میں اس وقت کو استعمال کرنا، تو یہ ہے ایسی فضیلتوں کا تقاضا. جیسے کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور کعبہ پہنچنے کا شرف حاصل کرے یا مسجد نبوی میں نمازیں اور عبادات کا، تو وہاں پر گزرا ہوا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. ایسے ہی یہ دن جو ہم کو ملے ہیں بہت زیادہ قیمتی ہیں اور بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے. تو خوش قسمت انسان وہ ہے جو ان کی قیمتی اوقات کی قدر و منزلت جانے اور سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ یہ سیزن، یہ موسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب پانے کا ذریعہ ہے. ہم اور بھی چیزیں دیکھیں گے کہ اس میں کرنے کے، ان دنوں میں کرنے کے کام کیا ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج رات سے جو شروعات ہو رہی ہے اس دن کی، اس میں ہم یعنی کیا کریں گے کہ جس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کا کام کریں اور جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. تو اس دن کی شروعات ہم کیسے کریں گے؟ نمبر 1، جب ہم کو چاند نظر آئے، چاند دیکھنا ہے، یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ چاند کو دیکھیں اور چاند دیکھ کر دعا پڑھیں، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ. اس کے بعد جب چاند نظر آ جائے، آپ نے دعا پڑھ لی، اب تکبیرات شروع کر دینا ہے. کب سے تکبیرات شروع ہو جائے گی؟ چاند کے دیکھتے ہی. چاند آپ نے دیکھا، دعا پڑھ لی، دعا پڑھنے کے بعد اب تکبیرات شروع کر دیں. تو تکبیرات خود بھی پڑھ سکتے ہیں، موبائل فون پہ لگا کے لاؤڈلی اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، تاکہ چلتے پھرتے جو بھی جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا کہ وہ بازاروں میں نکل جاتے تھے اور زور زور سے تکبیرات کہتے تھے تاکہ ان کو سن کر لوگ بھی شوق میں تکبیرات کہیں. تو ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم فون میں لگا دیں یا اسپیکر پہ لگا دیں زور سے، کہ چلتے پھرتے گھر میں جو بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں چل پھر رہے ہیں ان کو بھی یاد رہے اور وہ بھی اپنی زبان سے ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ ریپیٹ کریں. اور تکبیرات کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اسے بشارت، خوشخبری ملتی ہے. جب بھی کوئی اللہ اکبر کہتا ہے اسے بشارت ضرور ملتی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کو جنت کی بشارت ملتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، جنت کی بشارت ملتی ہے. تو ہم کئی مرتبہ جتنی مرتبہ ہم کہیں گے ہم کو خوشخبری مل رہی ہے اللہ اکبر کہنے سے، لا الہ الا اللہ کہنے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے ذی الحجہ کا چاند دیکھے اس سے پہلے جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہے تو اپنے بال اور ناخن تراش لے، اور ان 10 دنوں میں پھر یہ دونوں چیزیں ہیں یعنی نہیں کاٹنی ہے. اور جیسے فتح الباری میں جو شیخ البانی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی مثلا قربانی کی استطاعت نہیں بھی رکھتا ہے لیکن وہ یہ اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے دیتے تو میں ضرور قربانی کرتا، اور وہ بھی اس سنت پر عمل کرے کہ اپنے ناخن اور اپنے بال، جیسے آج کا دن ملا ہے مغرب سے پہلے پہلے، آج جمعہ کا دن ہے، ویسے ہی بال ناخن کو کاٹنا سنت ہے، تو ناخنوں کو اپنے کاٹ لینا ہے. بال کاٹنا ہے تو بال کاٹ لیں، اور جو بھی بال صاف کرنا ہے جو بھی کرنا ہے وہ کر لیں. اور پھر یہ 10 دن تک اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ان کو بھی ان کی نیت کے مطابق اجر و ثواب ملے گا، اور ان سے بھی ان کو بھی قربانی کا پورا پورا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ سے یہ امید کی جا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات سمجھائیے کہ روزہ رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور خاص طور پر عرفے کا روزہ کہ اس کا ثواب کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال آنے والے کا گناہ معاف کیا جاتا ہے. تو 2 دن کا رکھ لیا جائے، 9 ذی الحجہ کا فضیلت ہے تو وہ مل جائے گی، اور اگر عرفے کی فضیلت ہے تو وہ بھی مل جائے گی. پھر اسی طرح کوشش کرنا ہے کہ ان 10 دنوں میں ایک قرآن مجید مکمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. ہم لوگ رمضان میں یہ چیز کی بڑی
وہ کرتے ہیں نا کہ میرا ایک کم از کم ایک قرآن تو پورا ہونا چاہیے. تو ہم کوشش کریں کہ ان 10 دنوں میں ہمارا ایک قرآن مکمل ہو. اگر پہلے سے ہی شروع کیا، مثلا رمضان سے شروع کیا ابھی تک نہیں مکمل ہوا ہے، تو اس کو مکمل کر لیں، یا پھر نیا شروع کر دیں اور اس کو 10 دن میں روزانہ 10 پارے کا ٹارگیٹ اگر بنائیں تو وہ ہر نماز کے بعد بھی ایک ایک پڑھیں، تو اس طرح سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ باذن اللہ. ایٹ لیسٹ کم سے کم کوشش کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر تو دیں گے انشاءاللہ. پھر اسی طرح اللہ کا کثرت سے ذکر، چلتے پھرتے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبی اللہ نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. ذکر کی کوئی بھی شکل جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. پھر نوافل کی کثرت، صبح فجر کی نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت، صبح شام کے اذکار، تسبیحات پڑھ کر سورج نکل جائے 15 منٹ انتظار کر کے اشراق پڑھ کر اٹھیے. حج پر نہیں جا سکے مگر گھر بیٹھے پورے حج عمرے کا ثواب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ پورا حج عمرہ، پورا حج عمرہ، پورا حج عمرہ کا ثواب. پھر اسی طرح چاشت کی نماز ہے، تحیۃ الوضو ہے، تہجد ہے. اس کا اہتمام اپنے نفس کو کریں 10 دن میں، کہ میں عام دنوں میں یہ نہیں کر رہی تھی، اب ان 10 دنوں میں ضرور یہ کام کروں. پھر ان ایام میں دعا کی کثرت کرنا ہے، کیونکہ یہی عمل ہے جس سے تقدیر بدل جاتی ہے. قبولیت کی گھڑیوں میں خوب دعا کرنا ہے. ہر فرض نماز کے بعد، تہجد کے وقت آنکھ کھلے تو، بارش اترے تو، اور یہ جب بھی فرض نماز کے بعد بہت سارے. پھر اسی طرح صدقہ و خیرات کرنا، جس کے بارے میں ہم لوگوں نے ڈیٹیل سے پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، صدقے سے قبر میں ٹھنڈک ہوتی ہے، اور صدقہ جو ہے بری موت سے بچاتا ہے. قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. لہٰذا ایک کھجور کا بھی صدقہ کر سکو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولو بشق تمرہ، یعنی اگر تم استطاعت نہیں رکھتے تو چاہے کہ ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، لیکن ضرور کرو. پھر اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی، اپنی ذات سے کسی کو بھی فائدہ پہنچانا ہے. رشتہ داروں، غریب مسکینوں کے ساتھ اگر بول چال بند ہے یا ناراضگی، تو ان کے ساتھ یعنی تعلقات رکھنا ہے، ان کی خیر خیریت لینا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر مدینے کی مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کروں، جتنا ثواب اس 1 مہینے کے اعتکاف کا ہے، اس سے زیادہ اجر ثواب اس بات کا ہے کہ آپ کسی ضرورت مند کے ساتھ جا کر اس کا کام کروا دیں، اور اس نیت سے کروا دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ کس کی سنت ہے؟ ہمارے انبیاؤں کے جو جد امجد تھے ابراہیم علیہ السلام، ان کی سنت میں سے ہے. ان کی پوری زندگی جو دیکھیں گے وہ ساری کی ساری قربانی میں ہی گزری ہے. اپنے باپ کو قربان کر کے چلے گئے چھوڑ کر، اپنا وطن قربان کیا، اپنا بال بچے قربان کیے، سب کچھ کریں، قربانی ہی قربانی. پوری زندگی اگر ابراہیم علیہ السلام کی دیکھیں گے تو قربانی کی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جیسے کہ آج کے خطبے میں ہم لوگوں نے سنا، میں نے تو پہلی مرتبہ سنا کہ پورے قرآن میں تمام انبیاءوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن 2 انبیاء ایسے ہیں کہ جن کو فالو کرنے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی ان کا طریقہ اپنانے کے لیے ہم کو کہا ہے. ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور دوسرے ابراہیم علیہ السلام، کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو ملت ہے اس کو فالو کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی فضیلت کیوں دی ہے کہ درود بھی ان دونوں انبیاؤں کے بغیر مکمل نہیں. رول ماڈل بنانا ہے تو ان دونوں انبیاؤں کو بنانا ہے. تو ان کی زندگیوں کی قربانیاں دیکھیں گے تو کتنی زیادہ ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی چیز کے لیے ان سے کہا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، فوراً یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں وہ کیوں، ہیلا بہانا، ابھی میں کر لوں گا، اچھا بعد میں کر لوں گا، اچھا میرا بچہ چھوٹا ہے، میں نے دعا مانگی تھی، جیسے کہ سورہ صافات آیت نمبر 99 سے 100 سے ہے. ربی دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا دعا مانگے
رب حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے رب مجھے عطا کر نیک صالح اولاد۔ 180 سال کے ہو گئے ابھی تک اولاد نہیں ہے، اب دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی بردبار بیٹے کی، فرما بردار بیٹے کی۔ اب وہ بچہ پیدا ہو گیا، اب ذرا دودھ پینے کی عمر کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور قربانی مانگ لی، جاؤ اور ان کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دو۔ آج جو حج کرنے کے لیے حاجی لوگ گئے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، زمزم کا پانی پی رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے ہیں، جو بھی عمل کریں یہ پوری فیملی کا وہ عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے قبول کیا کہ قیامت تک کے لیے اس کی سنت کو باقی رکھا ہے کہ یہ ہر مسلمان جو استطاعت رکھتا ہے اس گھر کی طرف جانے کی، وہ ضرور ان ساری چیزوں پر عمل کرے۔ اب وہاں پر چھوڑ دیا، اس کے بعد پھر جاتے آتے ملتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب وہ اتنے بڑا ہو گیا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، پھر اللہ تعالیٰ نے قربانی مانگ لی۔ اب اتنی ساری ہونے کے باوجود اریٹیٹ نہیں ہو رہے، یا اللہ یہ کیا ہے، ایک کے بعد ایک کے بعد میں ہی، ہمارے وہاں تو نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا زیادہ برا گمان، میں ہی رہ گئی ہوں، میرے ہی ساتھ یہ ہے، بیماری نہیں ختم ہوتی، مصیبت ہی نہیں ختم ہوتی، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، کتنا شکوہ کرتے ہیں، اس نعمت کو بھول جاتے جو اللہ تعالیٰ نے بے شمار ہم کو دی ہے۔ تو یہاں پر ابھی پہنچا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہے خواب میں دکھا دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں بچے کو ذبح کر رہا ہوں۔ جاتے ہیں اور بیٹے سے مشورہ لیتے ہیں، بیٹا بھی بردبار ہے، ظاہر دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے دیا کہ رب حبلی من الصالحین، تو صالحین بیٹا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ اے میرے بچے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے رب، اے میرے ابا، آپ کو آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے اس کو کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اور جب لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، ونادیناہ ان یا ابراہیم، تو ہم نے پکارا ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، بلا شبہ ہم نے جو آزمایا تھا تم اس میں پورے اترے۔ جیسے سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی ہم نے ابراہیم کو آزمایا تو انہوں نے پورا کیا، یعنی جب بھی ہم نے ان کو اس کے لیے پکارا کسی چیز کو، انہوں نے پورا کیا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے پکارا ابراہیم کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، آگ جس کی صفت ہے کہ جلانا لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جاتی ہے، پہلے آزمائش پھر انعام۔ تو یہ زندگی کا ایک اصول ہے، یہ چیز سمجھ لیجئے، ایسا نہیں ہے کہ بغیر آزمائش کے کوئی چیز کوئی نعمت نہیں جائے گی۔ وہ چھری جس کا کام ہے کاٹنا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چھری کیا کر رہی ہے، اسماعیل علیہ السلام پر چلتی ہی نہیں، ان کو ذبح ہی نہیں کر رہی ہے، بلکہ اس کی جگہ دمبا لایا گیا۔ قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک ہم نے تم کو آزمایا تھا ابراہیم، وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں کیا کیا، بچے کو بچا لیا اور اس کی جگہ ایک دمبے کو رکھ دیا جو جنت سے لایا گیا اور اس کو ذبح کیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس سنت کو قیامت تک کے آنے والوں میں باقی رکھا ہے۔ سلام علی ابراہیم كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر، اللہ تعالیٰ سلام کہہ رہے ہیں آزمائش کے بعد، پہلے نہیں۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بہترین بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ تو محسنین کیا ہوتے ہیں کہ اللہ کا حکم آیا بغیر کسی ہیلے بہانے کے، نفس نہیں چاہ رہا ہے، گرمی کے دن ہے، کون 9 دن کا روزہ رکھے گا، بڑا بھاری پڑے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس میں قوت طاقت دو کہ ہم کر سکیں اس سنت پر عمل، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے موسم کو بھی اچھا کر دو، بارش بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کون سی چیز بعید ہے؟ اللہ تعالیٰ آگ کو جب گلزار کر سکتے ہیں، ٹھنڈا کر سکتے ہیں، چھری کو حکم دے کے اسماعیل کو ذبح نہیں کرنا، تو ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم جو مانگے اللہ تعالیٰ ہمیں دے؟ مانگ کر تو دیکھیے یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے۔ تو یہاں پر جیسے کہ صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے اس ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقے پر عمل کرنا ہر سال
ایام حج میں قربانی کرنا، مخصوص دنوں میں جانوروں کی قربانی کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا ہے، اور آج تک یہ یادگار باقی ہے، یہ سنت چلتی چلی آئی ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، انہوں نے اگر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنا بیٹا قربان کرنے سے بھی گریز نہیں کیا، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ خوشی خوشی جانور قربان کرنا چاہیے، پوچھ پوچھ کر نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس اتنا زیور ہے، کیا مجھ پر قربانی واجب ہے، یا میری اتنی آمدنی ہے، کیا مجھے قربانی کرنی چاہیے۔ لوگ اس معاملے میں اتنے مسئلے پوچھتے ہیں، اتنی بحثیں کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم کو کسی عزیز پیارے انسان کو تحفہ دینے کی بات ہوتی ہے تو ہم وہاں سے یہ ساری باتیں نہیں سوچتے ہیں۔ حالانکہ زکوٰۃ کا نصاب ملتا ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہو، سونا ہو، وہ زکوٰۃ دے، مگر قربانی کا کوئی نصاب نہیں ملتا، کیونکہ یہ تو محبت کا اظہار ہے اللہ کے لیے۔ جیسے بنی اسرائیل گائے ذبح کرتے ہوئے اتنے سوال پوچھتے تھے، تو ہمیں بھی بنی اسرائیل والی وہی خصلت نہیں اپنانا ہے۔ تو اگر ہم میں وسعت ہے، استطاعت ہے تو کر لیں، نہیں ہے تو خاموش رہے۔ کرنے والا فخر نہ جتائے اور نہ کرنے والا دوسروں کو برا بھلا نہیں کہے، اس لیے کہ قربانی کی اصل حقیقت کیا ہے کہ یہ محبت کا اظہار کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس دن خون کا اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خزانے میں جمع ہو جاتا ہے، وہ اس کا قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، ان کو یہاں 2 مرتبہ اس واقعے میں کے اندر محسنین کہا ہے۔ تو قربانی اصل میں کون کرتا ہے؟ جو محسن ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خلیل اللہ کا لقب دیا ہے کہ وہ اللہ کے دوست تھے، تو ایک دوست جو اپنے دوست کو جو تحفہ پیش کر رہا ہے وہ کیا کرے کہ بیٹے تک کو قربان کرنے کا حکم دیا، تو وہ بھی کرنے سے گریز نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کس طرح کی، کتنے پیغمبر گزرے مگر درود شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ان کا نام بھی آتا ہے۔ اور یہ قربانی، یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دوستی، محبت اور اللہ کی اطاعت کے طور پر جو بھی ہمارے پاس ہے وہ ہم بغیر کسی تنگ دلی اور پریشانی کے اس کو حضور پیش کریں گے۔ اور خاص طور پر جب قربانی کرنے لگے تو اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کریں، اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، اس کا بار بار تذکرہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے 1 بکرے کی، 2 کی، 5 کی قربانی کی یا اتنا مہنگا خریدا وغیرہ وغیرہ۔ اور ساتھ ہی یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو قربانی بھی ہمارا عمل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں ہے، فخر جتانے کے لیے نہیں ہے۔ پھر اسی طرح قربانی میں ہم جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہ ہمارے اس جانور کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے، ابھی ہم لوگوں نے پڑھا یہ سورہ حج کی آیت کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تمہارا تقوی، اللہ تو صرف ہمارا دل، ہماری نیت دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بندے نے اپنے پڑوس، اپنے خاندان میں بڑائی کے لیے جانور ذبح کیا یا واقعی اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے۔ پھر وہ بکرا، گائے، بیل کتنے کا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، جیسی تمہاری استطاعت اس کے مطابق کرو، لیکن اگر ہے استطاعت تو ضرور کرو، کہ افضل کام جو 10 تاریخ کا ہے وہ اس سے بہتر کوئی کا عمل نہیں ہے، قربانی سے بہتر۔ اب اس کے کرنے کا ہمیں ثواب کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ وہ وقار اور عظمت والا دن یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہے، پھر اس کے بعد 11ویں ذی الحجہ یعنی مینا میں ٹھہرنے کا دن، ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو خون بہانے سے بڑھ کر یعنی قربانی کرنے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ کے وہاں اور کوئی بہتر عمل نہیں کرتا، یعنی ابن آدم کا اللہ کے نزدیک کوئی عمل بھی قربانی سے زیادہ اچھا نہیں ہوتا۔ یعنی اس دن آپ جتنا بھی صدقہ و خیرات کریں اس کا ثواب اتنا نہیں جتنا قربانی کرنے کا ملے گا، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ قربانی سے، جیسے کہ ہم لوگوں نے ابھی مسئلہ پڑھا کہ کسی کی مدد کر دی جائے یا کسی غریب مسکین کی کوئی حاجت پوری کر دی جائے۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں قربانی کرنے سے کیا ملے گا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. یعنی قربانی کرتے وقت اللہ کی محبت اور قرب بھی حاصل ہوگا. پھر جب خون گرے گا تو ایک ایک خون کے قطرے کا ثواب. پھر اس جانور کی کھال پر جو بال ہے اس بال کے بدلے ایک ایک نیکی. لوگ کہنے لگے اور اون کے بدلے, کیونکہ اون بہت باریک ہوتا ہے, اس میں زیادہ بال ہوتے ہیں. فرمایا بھیڑ کے ہر اون کے بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے. یعنی ہم گن بھی نہیں سکتے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اسی طرح جس کی استطاعت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کے لیے بھی سخت وعید آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے قربانی کرنے کی وسعت اور طاقت ہو اور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں نہ آئے. یعنی جس کے پاس مال تھا, وسعت تھی, ساری سہولت تھی, اس کو عید کی نماز پڑھنے آنے کے لیے بھی منع کیا گیا ہے. یعنی کتنی ناراضگی کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو آپ کہیں کہ اگر یہ کام نہیں کیا تو مجھ سے بات بھی مت کرنا یا میرے گھر بھی مت آنا. تو اپنے گھر اپنی عیدگاہ سے نکالو. وہ بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کوئی چھوٹی بات, معمولی بات نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے لیے کیا اصول اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے تو اسے بال ناخن نہیں تراشنا ہے 10 دن تک. پھر بکرا, دمبا, بھیڑ وغیرہ صرف ایک ہی شخص قربان کر سکتا ہے, جبکہ گائے بھینس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں اور قربانی کے بعد 7 برابر حصوں میں انہیں تقسیم کرنا چاہیے. عبداللہ بن عباس سفر میں ایک گائے کے ساتھ حصے کی قربانی. اسی طرح ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے بھی کفایت کر سکتی ہے, کیونکہ ہمیشہ یہ سوال آتا ہے کہ ایک جانور کی قربانی کیسے پورے گھر والوں کی طرف سے ہو سکتی ہے. تو دیکھتے ہیں ہم اس کا ثبوت, اور انشاءاللہ ہم آڈیو بھی بھیجیں گے گروپ پر کہ جس کے ذریعے آپ سنیں اور دیکھیں کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے. یعنی ضروری نہیں کہ گھر کا ہر بندہ الگ الگ قربانی دے, ایک قربانی سب کے لیے بھی, یعنی اس کی استطاعت ایک جانور کی ہے تو وہ ایک جانور کا اگر وہ اپنے نام سے کرتا ہے تو باقی کے گھر والے کیا اس سے محروم رہ جائیں گے؟ تو نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ پورے کے پورے یعنی گھر والوں کے لیے بھی نیت اس میں کی جا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری بھی ذبح کی, اور دوسری جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ بھی ذبح کیے. 70 خود اپنے ہاتھوں سے کیے, باقی علی رضی اللہ عنہ نے کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا تو جس کو جتنا ملے میسر ہو وہ اتنا کرے. حضرت عطا بن یسار سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری سے پوچھا کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی دیا کرتا تھا, اور اس سے وہ خود بھی کھاتے تھے اور لوگوں کو بھی کھلاتے تھے. ہوتے ہوتے لوگ فخر کرنے لگے اور نوبت پہنچ گئی دیکھ رہے ہو, یعنی پھر مقابلے بازی آ گئی کہ فلاں نے اتنا بکرا کاٹا, فلاں نے اتنا بیل وہ کیا تو میں اتنا کروں. تو مقابلے پر کچھ ذبح کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو تمہارا تقویٰ چاہیے. لہٰذا قربانی کو گوشت بھی کھاؤ, مسکینوں پڑوسیوں کو بھی دو, رشتہ داروں کو بھی دو, حقداروں کو بھی بانٹو, اور قربانی لیکن کرو کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاکید کی ہے کہ قربانی کے سلسلے میں خوش دلی کے ساتھ پیسہ خرچ کرو, اور اس طرح یہ کہ جانور کا انتخاب کرتے ہوئے صحت مند اور پلے ہوئے جانور کو منتخب کیا جائے. بیمار, اندھے, لنگڑے اور کم عمر جانور کی قربانی ناقص ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ اکیلے اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے بھی قربانی کر سکتے ہیں, بہت سے لوگ مل کر بھی قربانی کر سکتے ہیں, کسی قصائی کو بلا کر اسے جانور ذبح کروا سکتے ہیں, اور شوہر بیوی کی طرف سے اپنے والدین بچوں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. رشتہ داروں کی طرف سے, فوت شدہ لوگوں کی طرف سے اس میں نیت شامل کرے. جیسے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرتے ہوئے فرمایا اللہ یہ میری طرف سے, میرے گھر والوں کی طرف سے اور تمام امت محمدیہ کی طرف سے. قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں, دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں, اگرچہ اللہ کے لیے کی جاتی ہے لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ خود بھی کھا لیں. پھر عیدگاہ جاتے ہوئے واپس آتے ہوئے تکبیرات کا اہتمام, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عیدگاہ میں ہی قربانی کرنا ثابت ہے. اس کا ایک فائدہ کہ ایک ہی جگہ سب کی قربانی ہو جاتی ہے. ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ کر کے چھری تیز دھار کی ہوئی جانور کو اس سے اذیت نہ ہو پہنچے. بائیں کروٹ لٹا کر دائیں ہاتھ سے چھری چلاتے ہوئے اور دعا پڑھنا ہے بسم اللہ واللہ اکبر.
اللہم امن کا ولک، اللہ یہ آپ کے لیے ہے اور میری طرف سے. قربانی کھال یا گوشت وغیرہ بیچا نہیں جا سکتا یا مزدوری میں نہیں دیا جا سکتا، اس کو بھی صدقہ کرنا ہے. جیسے عام طور پر یتیم خانے وغیرہ میں، یعنی وہ نہیں ہے کہ چلو اتنے کی کھال آ رہی ہے تو کسی کسائی کو اتنی تمہاری مزدوری ہوتی ہے اور یہ کھال لے لو باقی کا مائنس ہو گیا، ایسا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال بھر کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو سوائے کہ ان 10 دنوں کے عمل سے، لیکن عام طور پر ان 10 دنوں میں نیکی کے کام کرنے کی توجہ کمی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھ چکا ہے، کہ کیا جہاد بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی نہیں. یہ سارے کام کرنے کے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ تمہاری حاضری کی وجہ سے فرشتوں کی جماعت پر فخر کرتے ہیں. یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن ہے. 1 سے 9 تاریخ تک کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تر عمل تھا. چاند دیکھتے ہی اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا ہے. ان 10 دنوں میں اگر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، کیونکہ روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک پسندیدہ عبادت ہے. متفق علیہ حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ کر دیتے ہیں. یہ تو ایک نفل روزے کا ثواب ہے. سوچو اور بھی ان دنوں میں کتنا وہ اجر بڑھ جائے گا. قضا بھی چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، جیسے رمضان ابھی گزرا ہے، جن کے روزے قضا ہیں یا پہلے کے سال کے چھوٹے ہوئے ہیں تو ان 2 دنوں میں رکھ لیں، اس کا بھی ثواب مل جائے گا اور فرض روزے کا بھی ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. یوم عرفہ کے دن کا ایک روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے 1 سال پہلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. پھر اسی طرح جیسے ہم لوگوں نے پڑھا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے تہجد کی نماز ہے، اس کی عادت ڈالیں خاص طور پر ان 10 دنوں میں. جیسے کہ اگر رمضان میں عادت ہو چکی تھی پھر اس میں کمی آ گئی تو ان 10 دنوں میں کوئی عبادت کر لیں، کیونکہ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب سجدے میں ہوتا ہے. وسجد وقت قریب، تو شوق و محبت سے سجدہ کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ لگاتار نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے پسند کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اسے پسند کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں لازماً اس کو دیتا ہوں. تو اس یقین سے اپنی حاجات کو پورا کرانے کا بھی دن ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ہر نیکی کا کام کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یار اب تک میں نے سال بھر میں جو دعائیں مانگی میری اللہ تعالیٰ ان افضل دنوں میں میری دعا کو قبول کر لیجئے اور میری یہ حاجتیں پوری کر دیجئے، میری یہ پریشانی دور کر دیجئے. پھر ان دنوں میں ثواب کی زیادہ حصول کی نیت سے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے. پھر اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں جو بھی تسبیحات، خاص طور پر لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور تکبیرات کا کہنا ہے. اس طرح صدقہ و خیرات، زکوٰۃ میں سے کچھ باقی رہ گیا ہے رمضان کا تو اب دے دیں، عام صدقہ کریں. روزانہ 10 دنوں میں جو بھی حیثیت ہو کوشش کریں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ دینا ہے تاکہ ایک دن بھی میرا مس نہیں ہو اس سے. اور مومن کا صدقہ قیامت کے دن سایہ کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. کثرت سے استغفار کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس قوم کو عذاب سے بچائے رکھوں گا جو گناہوں کی معافی مانگتے رہتے. اور شیطان کا بھی چیلنج تھا نا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جا، تیرے چیلنج کو قبول کیا، لیکن میرے وہ بندے جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، میں ان کو بخشتا رہوں گا. یعنی ان پر تیری چال نہیں چلے گی. پھر اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق کا خاص خیال رکھنا ہے. سب سے زیادہ ماں باپ کا، کہ ماں باپ کا سب سے پہلا حق ہم پر ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. ماں باپ نہیں ہے، دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا ہے، اور ان کے لیے یعنی ہر طرح کی خیر خواہی کے دعائیں کرنا ہے. اپنی نیکیوں کے کام جو بھی ان 10 دنوں میں کریں گے اس میں ان کو بھی شامل رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب مجھے بھی ملے اور میرے ماں باپ کو بھی ملے. اسی طرح خوب خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اپنے لیے بھی دعا کرنا ہے، دوسروں کے لیے بھی دعا کرنا ہے. تو یہ دن جو ہے اتنے بڑے چانسز ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع ہم کو رمضان کا دیا تھا، الحمدللہ ہم کو وہ موقع ملا. اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی،
روزہ رکھا, نمازیں پڑھی, صدقہ کیا, زکوٰۃ ادا کیا, جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. اب وہ دن تو ہماری زندگی سے چلے گئے. اب یہ جو دن ملے ہیں, اللہ عالم کے اگلے سال ہم کو یہ 10 دن ملتے ہیں یا نہیں ملتے, اس کو غنیمت جان کر ان کو جیسے پکڑ لینا ہے, اور ان کو یعنی ان سے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانا ہے. اور جس طرح نیکیوں کے کام کرنے کا شوق رکھنا ہے, اسی طرح گناہوں سے بچنے کا. یعنی زیادہ سے زیادہ میں فون کو چھٹی دے دوں, زیادہ فضول باتیں, غیبت, چغل خوری اور یہ ساری چیزیں نہیں ہونا چاہیے, لان تان نہیں ہونا چاہیے, بچوں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ نہیں, یا کسی کو برا بھلا کہنا, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان دنوں میں خاص طور پر یہ ساری چیزیں چھوڑ کر کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوشش کرنا ہے. اور تکبیرات اگر چالو رکھیں تو خود بھی پڑھیں, دوسروں کو بھی پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا, اور کثرت سے استغفار, لا الہ الا اللہ, دعا بھی. اور خاص طور پر اگر چاہتے ہیں ہم کہ ہماری دعا جلدی سنی جائے, تو اپنا جو مسئلہ ہے نا, ویسے جیسے ابھی ہم لوگوں نے عبداللہ بن مبارک کا پڑھا کہ ایک شخص آیا, اس کے گھٹنوں کا جو خون ہے زخم سے وہ بند نہیں ہو رہا تھا, تو ان کو اسی کے بدلے میں نیکی کا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قانون ہے, دنیا میں جو جیسا عمل لے کر آئے گا اس کے بدلے میں, دنیا میں لوگوں کو کھانا کھلایا تھا, اس کے لیے بہترین جنت کے میوے اللہ کھلائیں گے. دنیا میں لوگوں کو پانی پلاتا تھا, اللہ تعالیٰ آب کوثر سے اس کو پانی پلائیں گے. تو دنیا میں یہ کریں کہ ہم کو مثلا کسی چیز کی ضرورت ہے کہ میری یہ دعا قبول ہو, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس جیسی میری تکلیف کسی اور کو ہے, اللہ تعالیٰ اس کی بھی اس تکلیف کو دور کرے. جو بھی ہے, بیماری ہے, مال کی تنگی ہے, ذہنی سکون نہیں ہے, جو بھی چیز ہے وہ دوسروں کے لیے مانگ لیں, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں فرشتے اس پر آمین کہیں گے, اور وہ چیز ہم کو بھی مل جائے گی. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کا کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم نہیں ہے, لیکن نہیں تو ہم ایام تشریق اور اس کے بارے میں بھی پڑھتے تھے ڈیٹیل میں, لیکن انشاءاللہ باذن اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ کرے کہ وہ ہم یاد رکھیں, اور یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل میں ڈال لیں, کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایک ایک لمحہ جو ہماری زندگی کا قیمتی لمحہ ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے, اور ایک ایک لمحے سے ہم کو فیضیاب. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے روزہ رکھنا آسان کریں, اور موسم کو بھی ہمارے موافق کر دے کہ ہم آسانی سے کر سکیں یہ کام, اور صرف اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ